السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزہتن کے معنی جو ہیں وہ سیر و تفریح کے ہوتے ہیں، اور نزہتن کے ایک معنی جو ہے وہ دور جگہ کے ہوتے ہیں، جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر جو ہے محفل نہ ہو، لوگوں کا جمع ہونا نہ ہو، یعنی دور یا دوری کے معنی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے وطبخن، پکانا نا، طبخ معنی زیادہ تر کھانا پکانا۔ اب اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسۃ۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ گزشتہ منگل مدرسے میں چھٹی کا دن تھا۔ جاء الی داؤد صباحا، داؤد میرے پاس، الیہ کے معنی میری طرف یا میرے پاس، داؤد آئے، صباحاً صبح کے وقت داؤد میرے پاس آئے، وقال اور کہا، الیوم یوم العطلہ، آج چھٹی کا دن ہے، یعنی ٹوڈے از ہالیڈے۔ الا نخرج، کیا ہم نہ نکلے، الی بستان، باغ کی طرف۔ بستان جو ہے وہ باغ کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور آج کے زمانے میں آپ جو ہے وہ پارک کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہم کسی باغ کی طرف نہ نکلے، او مکان فی ضواحی المدینہ، یا ایسی جگہ کی طرف نہ نکلے جو کہ شہر کے اطراف میں ہو۔ اطراف جو ہے وہ کنارے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں آؤٹ اسکرٹس کہتے ہیں۔ نرتعو، کیوں نکلے، تاکہ ہم مزے اڑائیں، ونلعب، اور ہم کھیلیں۔ قرآن کریم میں بھی سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے لطف اٹھانے کے معنی میں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے والد سے کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ اے ابا جان آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مزے اڑائیں اور کھیلیں، تو اس سے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اسی کا بس صیغہ بدل دیا گیا ہے، نرتع ونلعب، تاکہ ہم مزے کریں اور ہم کھیلیں۔ ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، اور ہم کھانے میں سے وہ پکائیں جو ہم چاہتے ہیں اور ہم کھائیں۔ وَنَرْجِعُ فِي الْمَسَاءِ، اور ہم شام میں لوٹ جائیں۔ قُلْتُ، میں نے کہا، ہوا كَذَلِكَ، ایسا ہی ہے، یعنی آل رائٹ، اوکے، یقیناً، یا اس کا ترجمہ آپ کر لیں ٹھیک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ كَذَلِكَ کے معنی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ ایک علامت دیکھیں گے، جیسے انگلش وغیرہ میں ڈاٹ ہے، کوما ہے، اس کو انگلش میں ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، تو علامت التعجب کے معنی ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی لفظ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی تعجب کا معنی پایا جا رہا ہے، اور اسی علامت کو علامت التأثر والانفعال کہتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے اپنا جذبہ، دل کے اندر جو بات ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک جذبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ہوا کذالک کے بعد علامت التأثر والانفعال ہے، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ وہ اسی طرح سے ہے، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے آل رائٹ، اوکے، ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے۔ وَأَنَا كُنْتُ أُفَكِّرُ أَيْضًا، اور میں بھی سوچ رہا تھا، کیف اقضی هذا اليوم، کہ کیسے میں یہ دن گزاروں۔ ولیکن کلم اخاک، لیکن آپ بات کیجئے اپنے بھائی سلیمان سے، والاخ ہاشما، اور آپ بات کیجئے اپنے بھائی ہاشم سے اور سید عمر سے، شاید کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں۔ ووافق داؤد علی ذلک، داؤد نے اس بات کی موافقت کی، یعنی اس میں ایگری ہو گئے، ایگری کرنا، اس بات سے ایگری کیا داؤد نے۔ وکلمہم، اور ان سے بات چیت کی۔ وفرحوا جدا، اور وہ بہت زیادہ
خوش ہوئے۔ وجاؤوا الی بیتی من ساعتہم، اور وہ سارے کے سارے لوگ وہ میرے گھر آ گئے اپنے وقت سے۔ وجاء صدیقنا، اور میرا دوست خالد آیا، ففرحنا بہ، تو ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا مرحبا، خوش آمدید یا ویلکم۔ اجتمعنا، ہم اکٹھے ہوئے، ہم جمع ہوئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا هل نقصد بستانا من بساتین المدینہ، کیا ہم رخ کریں شہر کے باغوں میں سے کسی باغ کا، کیا ہم قصد کریں شہر کے باغوں میں سے کسی باغ کا، او کے معنی یا ہم رخ کریں شہر کے اطراف میں سے کسی کنارے کا، یعنی شہر کے جو کنارے ہیں ان کا آؤٹ اسکرٹس ہیں ان کی طرف رخ کریں۔ قال داؤد اور عمر نے کہا بل نقصد البستان الکبیرہ، بلکہ ہم رخ کریں گے شہر کے بیچوں بیچ جو بڑا باغ ہے اس کا، اس لیے کہ باغ قریب ہے، لہذا ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا شہر کے اطراف میں سے کسی کنارے کی طرف جانے میں۔ اور سلیمان اور ہاشم نے کہا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، یعنی میں نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ بل نتوجہ، بلکہ ہم رخ کریں گے الی بعض الضواحی، بعض اطراف کا، لأننا نرید، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں، ان نطبخ الطعام، کہ ہم کھانا پکائیں اور ہم دن گزاریں، فی النزہۃ والطبخ، سیر و تفریح میں اور کھانا پکانے میں۔ فاستقر رأینا، لہذا ہماری رائے جم گئی، اردو میں کہتے ہیں ہماری رائے ٹھہر گئی، ہماری رائے جم گئی۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ فمستقر ومستودع، تو مستقر کے معنی قرار اور ثبوت کے ہیں، یعنی جم جانا، ٹھہر جانا۔ تو ہماری رائے ٹھہر گئی الی الضاحیہ، آؤٹ اسکرٹ کی طرف جانے میں، شہر کے کنارے جانے میں۔ فاقترینا مرکبۃ، لہذا ہم نے ایک گاڑی کرائے پر لی۔ ووصلنا من ساعتنا الی الضاحیہ، اور ہم اپنے وقت سے کنارے، شہر کے کنارے کی طرف پہنچ گئے۔ وکنا اخذنا، اور ہم نے لے لیا تھا اپنے ساتھ، الرز، چاول، واللحم، اور گوشت، والتوابل، اور مسالے، والسمن، اور گھی، والخضر، اور سبز ترکاریاں، واخذنا قدرین، اور ہم لے لی تھی 2 ہانڈیاں، واوانیہ، اور کچھ برتن لے لیے تھے۔ وکنا علمنا، اور ہم نے یہ جان لیا تھا کہ ان فی المحل خبازن، کہ دکان میں ایک نان بائی ہے، محل کہتے ہیں دکان کو، شاپ کو۔ فقلنا، تو ہم نے کہا نشتری الرغیف، کہ ہم چپاتیاں خریدیں گے۔ فإن الرغیف، اس لیے کہ چپاتی میں فیہ تعب، اس میں تھکن ہے، اس کو بنانے میں بہت زیادہ تھکن ہے۔ اخترنا، ہم نے انتخاب کیا، مکانم ضلیلاً، ایک سائے دار جگہ کا۔ وکان السید عمر، اور سید عمر اور سید ہاشم یحسنان الطبخ، کھانا اچھا بنا لیتے تھے۔ فتولیا امر الطبخ، لہذا وہ دونوں پکانے کے ذمہ دار بن گئے، یعنی انہوں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری لے لی۔ تولا امر اس لیے کے ساتھ آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی ذمہ داری لینا، ذمہ دار بننا۔ وساعدہما، اور ان کی مدد کی، داؤد اور سلیمان نے ان کی مساعدت کی اور ان کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ وتولیت امر الحطب، اور میں نے لکڑی کی ذمہ داری لی، یعنی لکڑی جمع کرنے کی اور لکڑی سے متعلق جتنے بھی کام تھے ان کی ذمہ داری میں نے لی۔ فذهبت الى الغابۃ القریبہ، اور میں ایک قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وجئت بالحطب، اور میں لکڑیاں لے آیا، من ساعتی، اپنے وقت سے۔ دق خالد التوابل، اور خالد نے مسالے پیسے۔ وذهبت انا الى الخباز، اور میں نان بائی کی طرف گیا۔ فاشتریت الارغفۃ، اور میں نے روٹیاں خرید لی۔
وَأَدْرَكَ الطَّعَامَ اور کھانا تیار ہو گیا. یہاں پر ادرکہ کے معنی تیار ہونے کے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ادرکہ کے بعد اگر صرف فاعل آئے اور مفعول نہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز اپنے وقت کو پہنچ گئی. جیسے ادرک الثمر پھل پک گیا، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. تو اور اگر مفعول آئے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے معنی پا لینا، حاصل کر لینا. جیسے ادرکت ہوں، میں نے اس کو پا لیا. تو ادرک الطعام کھانا تیار ہو گیا 11 بجے. وقد غلبنا الجوع اور بھوک ہم پر غالب آ گئی تھی. واشتہینا الطعام لہذا ہم نے کھانے کا ارادہ کیا. فاکلنا برغبۃ اور ہم نے رغبت سے کھایا. اشتہا کے معنی جو ہے چاہنا، ارادہ کرنا، یعنی ہم نے کھانا چاہا یعنی ارادہ کیا اور ہم نے رغبت سے کھایا. وکان الطعام شہیا لذیذا اور کھانا بہت ہی من پسند اور بہت ہی مزیدار تھا. وجلسنا اور ہم بیٹھے، نتحدث ہم باتیں کر رہے تھے. حتی کان وقت الظہر یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. فاذنت لہذا میں نے اذان دی. وصلینا جماعتا اور ہم نے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی. وخرجنا بعد الصلاۃ اور ہم نکلے نماز کے بعد. نزور بعض الآثار ہم زیارت کر رہے تھے بعض پرانی یادگاروں کا. آثار کے معنی پرانی یادگار یا پرانی عمارت. پرانی عمارتوں کا کہہ لیں یا پرانی یادگار دونوں کہہ سکتے ہیں. زیارت کر رہے تھے. وفی العصر اور عصر میں رجعنا الی البلد ہم شہر کی طرف لوٹ گئے. مسرورین خوش ہو کر کے. یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے حق میں بہت زیادہ مفید ہوگی اور آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے اور اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.